بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ہم جس کتاب کی تدریس کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام کفایت الاصول ہے۔ کفایت الاصول اصول فقہ کے موضوع پر ایک ایسی جید کتاب ہے کہ جو 100 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارے حوزوی مدارس کے اندر اتنی ہی جدت اور سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ تدریس ہوتی ہے، اور اتنی ہی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جو اس کے آغاز میں یعنی آج سے 100 سال پہلے اس کتاب نے اپنے ابتدائی دور میں اہمیت حاصل کی تھی۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ کتاب آج اس سے زیادہ توجہ حاصل کر چکی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ کتاب فقط حوزہ علمیہ نجف تک یا زیادہ سے زیادہ ایران کے چند مدارس تک پڑھائی جاتی تھی، لیکن آج جہاں بھی حوزوی دروس کا سلسلہ موجود ہے وہاں پہ اس کتاب کی تدریس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کی تدریس کا آغاز کریں، اس کتاب کا تعارف، اس کتاب کے مؤلف کا تعارف اور اسی طرح سے ان چند نکات کی طرف توجہ کرانا لازمی سمجھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کتاب کا نام کفایت الاصول ہے۔ اس کی تالیف شیخ محمد کاظم خراسانی نے فرمائی کہ جو آخوند خراسانی کے نام سے معروف ہیں۔ آخوند خراسانی خراسان جس کا آج کا نام مشہد ہے، اور یہ مشہد مقدس کے نام سے ان عظیم اور مقدس شہروں میں سے حساب کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ائمہ علیہ السلام کی مزارات موجود ہیں۔ اس شہر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اسی شہر سے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ 11 سال مشہد مقدس میں پڑھنے کے بعد مرحوم آخوند خراسانی اپنے نزدیکی شہر سبزوار میں شیخ ملا سبزواری کے پاس علوم فلسفہ اور حکمت پڑھنے کے لیے گئے، اور کچھ وقت وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نجف کی طرف ہجرت کرنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے سفر کا آغاز کیا، لیکن یہ سفر تہران میں آ کے اس وقت ختم ہو گیا جب ان کے پاس آگے جانے کے لیے کوئی سرمایہ سفر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تقریباً 1.5 سال کے عرصے تک وہ وہیں تہران کے شہر میں مقیم رہے، اور وہاں پہ ملا حسین خوئی کے پاس انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد جب وسائل سفر مہیا ہوئے تو انہوں نے نجف کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں پہ مختصر عرصے میں انتہائی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ وہاں پہ انہوں نے شیخ انصاری مرزا شیرازی کبیر کے جو اس وقت کے حوزے کے مسئول تھے ان کے پاس اور دیگر اساتذہ کرام کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور شیخ انصاری کے بعد اور آغا شیرازی کبیر کے بعد انہوں نے حوزہ علمیہ نجف کی بھاگ دوڑ بھی سنبھالی۔
40 سال تک انہوں نے زندگی میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے علمی عظمت کو اس نقطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 35 سال کی عمر میں انہوں نے درس خارج کا آغاز کیا، اور ان کے درس میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء شامل رہے۔ آج بھی جب ان کے شاگردوں کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو 40 سے زیادہ مسلمہ مجتہد ان کے شاگردوں میں ان کا حساب ہوتا ہے، جن میں علامہ سید ابو الحسن اصفہانی، مرزا حسین فقیہ سبزواری، علامہ شرف الدین الموسوی جنہوں نے المراجعات کی کتاب لکھی، آغا محمد حسین غروی اصفہانی جو آیت اللہ کمپانی کے نام سے معروف ہیں، آغا سید علی بہبہانی، آغا ضیاء الدین عراقی، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء کو یہ اعزاز رہا ہے کہ انہوں نے شیخ آخوند خراسانی کے حضور علم حاصل کیا اور ان کے شاگرد کہلائے۔ شیخ آخوند خراسانی نے بہت ساری تالیفات لکھی ہیں، ان کی کتابیں مستقل تالیفات بھی ہیں، کچھ دیگر کتب کی شرح اور ان کے اوپر تعلیقیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی تالیف اجتہاد و تقلید یا فقہی کتاب تبصرۃ المتعلمین کے اوپر ان کا حاشیہ ہے جو التکملہ للتبصرہ اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ان کو شہرت ملی، ایسی شہرت ان کو کبھی کسی دوسرے کتاب کے ذریعے سے نہیں ملی۔ حقیقت میں کفایت الاصول اصول فقہ کا ایک ایسا مکمل دورہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان ابتدائی علوم کی سیڑھی سے آگے چل کے اجتہاد اور درس خارج کے بحث میں بیٹھ سکتا ہے۔ نہ فقط علمی حوالے سے شیخ آخوند خراسانی معروف ہوئے، بلکہ ان کی وجہ شہرت ایک یہ بھی رہی کہ انہوں نے اس وقت ایران پہ استعماری طاقتوں کے خلاف آواز بلند کی، روس کے خلاف، اور اس وقت جو دیگر جارح قوتیں تھی جیسے برطانیہ ہے، ان کے خلاف انہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کیا، اور اس تحریک کے روح رواں تھے جو بعد میں انقلاب مشروطہ کے نام سے ایران میں پہچانی گئی، جس میں حکومت کا حق بادشاہوں سے لے کے عوام تک پہنچانے کے لیے آواز بلند کی گئی تھی۔ شیخ آخوند خراسانی نے اس وقت کی قابض روسی فوجوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور لوگوں کو اس کے خلاف اٹھ کرنے کے لیے بھی کہا، اور اسی تحریک کے آخر میں جب روس کی جانب سے ایران کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے الٹیمیٹم دیا گیا تو انہوں نے نجف میں موجود ایرانی علماء کو اکٹھا کیا اور ایک تحریک کے صورت میں وہاں سے مشہد اور ایران میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور جب یہ تحریک اپنے آخری مراحل میں شامل ہوئی تو
ان کی رحلت ہوئی۔ یہ کتاب کفایت الاصول 1321 ہجری، جو تقریباً 100 کچھ سال آج سے فاصلہ رکھتی ہے، تب تالیف کی گئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہمیشہ سے علماء کی مورد توجہ رہی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات اور اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 200 سے زیادہ شروحات اس کتاب کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور عربی کے علاوہ فارسی میں، اسی طرح سے اردو میں، جاپانی میں، اور بہت ساری زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ تحریر کیا گیا ہے، اور جو شروحات اور تعلیقیں اس پہ لکھے گئے ہیں وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ اس کتاب کو فقط اہمیت دی گئی ہے، تو ایک اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو اجتہاد کا درس ہے، درس خارج، اصول فقہ کا جو درس خارج ہے، اس کی بنا اور مبنا جو ہے وہ اس کتاب اور اس کتاب کے متن کو قرار دیا گیا ہے۔ اکثر جو تعلیقیں لکھے گئے ہیں آج کے علماء میں بھی، آیت اللہ جعفر سبحانی و دیگر ہمارے اساتذہ کرام جو خارج اصول کو تدریس کرتے ہیں، بلکہ اکثر جو کتاب ان کے بعد لکھی گئی ہیں وہ تمام کی تمام کتب اس کتاب کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کی روش کے مطابق اور مباحث کی ترتیب کو اسی ترتیب کے مطابق لکھا گیا ہے۔ کلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کتاب میں 4 عنوان یا 4 موضوعات کے لیے مباحث کو بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلا عنوان یا مبحث جو ہے وہ الفاظ کی بحث ہے۔ اس کے بعد مباحث عقلیہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کتاب میں اصول عملیہ اور اجتہاد و تقلید کی بھی بحث کی گئی ہے۔ کامل طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کتاب کی ترتیب ایک خاص ترتیب ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ مصنف نے اس کتاب میں کس طرح سے مباحث کو مرتب کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ البتہ وہ ایک ایسی منطقی ترتیب ہے جو اس سے پہلے والے اصول اور اصول فقہ کے موضوع پہ لکھی گئی کتب میں کم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ آج اگر ہم اس کتاب پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کی عبارات ہمیں سنگین محسوس ہوتی ہیں، اس کے مطالب ہمیں پیچیدہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے والے اصول فقہ کی کتابوں کو دیکھا جائے اور پھر اس کتاب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہترین اور منظم ترین کتاب میسر ہوگی، جو اس سے پہلے کے شاگردوں کے لیے میسر نہیں تھی۔ اس طرح سے مباحث کو منظم کرنا، علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کا امتزاج اس کتاب کا خاص طور امتیاز ہے۔ آخری بحث میں جو ہم نے پیش نیاز کے عنوان سے مطرح کیا ہے اور بیان کیا ہے، اس میں ہم وہ چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کتب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو طالب علم ہمارے درس میں شرکت کرنا چاہتا ہے اور اس کتاب کو حل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کتب کا مطالعہ کرے اور اس کے بعد اگر کفایہ پڑھے تو اس کے لیے یہ کتاب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں پہلی جو چیز ہے اور ہم نے سب سے زیادہ اس کو آخر میں بیان کیا ہے اور یہاں پہ بیان کیا ہے، وہ ہے مقدماتی علوم، جیسے نحو ہو گئی، صرف ہو گئی، منطق ہے، اور اسی طرح سے علم معانی اور بیان ہے، فلسفہ ہے۔
تو یہ مقدماتی علوم حد اقل مقدمات کی حد تک ان سے آشنائی ضروری ہے. لازمی نہیں ہے کہ اجتہاد کی سطح تک ان علوم میں انسان کو مہارت ہو، نہیں، اگر مقدمات کی حد تک جان لیتا ہے، ان کی اصطلاحات سے آشنائی رکھتا ہے، تو اس شخص کو کفایت الاصول کے درسوں کو اور دروس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد کیونکہ یہ سطح کے اعتبار سے اعلیٰ ترین سطح کی کتاب ہے، تو علم اصول فقہ سے پہلے سے آشنائی ہونا اور اس سے مباحث سے پہلے سے آشنائی حاصل کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے. اس حوالے سے ہم نے 3 کتب کو تجویز کیا. سکے. سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ الموجز فی اصول الفقہ ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی دامت اللہ کی یہ کتاب ہے. حقیقت میں اگر اس کتاب کو کفایہ کا خلاصہ کہا جائے تو بعید نہیں ہوگا. یہ کتاب آشنائی کی حد تک، علم اصول سے واقفیت کی حد تک ایک بہترین کتاب ہے. اس کے بعد دوسری کتاب اصول الفقہ محمد رضا مظفر، اصول الفقہ کے نام سے کتاب ہے جو محمد رضا مظفر مرحوم کی کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ دوسرے اسٹیج پہ کفایہ کو سمجھنے میں مددگار ہوگا. ان 2 کتب کی خصوصیات میں سے ایک عمدہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں کفایہ کی تالیف کے بعد لکھی گئی ہیں. لہذا اگر انسان ان کتب کو دیکھتا ہے تو کیونکہ ترتیب بھی ان کی کفایہ کی ترتیب کے لحاظ سے ہے، اور بالخصوص اصول فقہ میں مرحوم آخوند خراسانی کی آراء کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ان 2 کتب کا پڑھنا کفایہ کے مباحث کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہے. آخری کتاب فرائض الاصول، یا جس کو ہم رسائل کہتے ہیں، رسائل شیخ انصاری، کیونکہ شیخ انصاری مولا آخوند خراسانی کے استاد رہے ہیں اور ان کی تعلیف شیخ آخوند خراسانی کی کتاب سے پہلے لکھی گئی ہے، پہلے ہوئی ہے. اس لیے جو بھی مباحث مولا آخوند خراسانی مطرح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان کی نگاہ جو ہے وہ شیخ انصاری کی طرف رہی ہے. لہذا اگر انسان رسائل اور کتاب رسائل کا اچھی طرح سے مطالعہ کرے اور فرائض الاصول کو پڑھے تو اس کے لیے جو کفایہ میں بحثیں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. لہذا طلاب عزیز سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کتاب کو اور ان کے دروس کو آغاز کریں اور سمجھنا شروع کریں، ان چند کتابوں کا مطالعہ حد اقل سمجھنے کی حد تک ان کے لیے مفید ہوگا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ جب کفایہ میں اصول فقہ کی ابحاث کو بیان کریں تو اس کے ضمن میں وہ مطالب بھی ذکر کریں کہ جو موجز میں آئے ہیں، جو اصول فقہ میں ذکر ہوئے ہیں، اور ان آراء کا بھی ذکر کریں کہ جو مرحوم شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد شیخ مولا آخوند خراسانی کی ان کے ساتھ جو موافقت ہے یا مخالفت ہے، ان کی حمایت میں یا ان کی نقد میں جو انہوں نے آراء بیان کیے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ